الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون الا یتقون قال رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی وارسل الی ہارون ولہم علی ذنب واخاف ان یقتلون قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین قال فعلتها اذا وانا من الضالین ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین وتلک نعمۃ تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین قال لمن حولہ الا تستمعون قال ربکم ورب آبائکم الاولین قال انا رسولکم الذی ارسل علیکم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین قال اولو جئتک بشیء مبین قال فات بہ ان کنت من الصادقین فالقى عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین ونزع یداہ فاذا ہی بیضاء للناظرین۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا کی کہ جاؤ ظالم لوگوں کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ آپ نے عرض کی، اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جٹلائیں گے اور کٹتا ہے میرا سینہ اور نہیں چلتی میری زبان، سو وہی بھیج ہارون کی طرف، اور ان کا میرے ذمہ ایک جرم بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسے نہیں ہو سکتا، پس تم دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہر بات سننے والے ہیں۔ تو دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اسے کہو کہ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فرعون نے کہا، موسیٰ، کیا ہم نے تم کو پالا نہیں تھا اپنے یہاں جب تو بچہ تھا، اور بسر کیے تو نے ہمارے پاس اپنی عمر کے کئی سال، اور تو نے ارتکاب کیا اس فعل کا جس کا تو نے ارتکاب کیا، اور تو بڑا احسان فرموش ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے ارتکاب کیا تھا اس کا اس وقت جب کہ میں ناواقف تھا، میں بھاگ گیا تھا تمہارے ہاں سے جب کہ میں تم سے ڈرا، پس بخش دیا مجھے میرے رب نے حکم، اور بنا دیا مجھے رسولوں سے، اور یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتلاتا ہے، حالانکہ تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو۔ فرعون نے پوچھا، کیا حقیقت ہے سارے جہانوں کے رب کی؟ آپ نے فرمایا، سارے جہانوں کا رب وہ ہے جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرتے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کہا، کیا تم سن نہیں رہے؟ آپ نے کہا، جو تمہارا بھی مالک ہے اور تم سے اگلے تمہارے باپ دادوں کا بھی۔
فرعون بولا بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف یہ تو دیوانہ ہے۔ آپ نے کہا جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم کچھ حق رکھتے ہو۔ اس نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو خدا بنایا تو میں تم کو ضرور قید خانہ میں داخل کر دوں گا۔ آپ نے کہا کہ اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن دلیل لاؤں۔ کہا فرعون نے کہ لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پس آپ نے ڈالا اپنا عصا تو اسی وقت وہ صاف اژدھا بن گیا، اور آپ نے باہر نکالا اپنا ہاتھ تو یک لخت وہ سفید ہو گیا، دیکھنے والوں کے لیے جگمگانے لگا۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی اس کا بیان ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی گمراہی دیکھ کر بہت غم زدہ ہوتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں جن کے پاس دونوں جہانوں کی نعمتیں ہیں، تو یہ الٹا مخالفت کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ نہ ہوں، یہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو ایسا ڈرائے کہ ان کی گردنیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے ان کے سامنے رکھ دیے، ایک اللہ کریم کی طرف کا اور دوسرا جہنم کی طرف کا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے فوائد بتائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے، اور اگر پھر بھی یہ جہنم کے راستے پر چلتے ہیں تو یہ ان کا عمل ہے جس کا بدلہ یہ پا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ ادا کر دیا۔ اسی تسلی کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ تاریخ سنائی کہ موسیٰ جن کو یہی یہودی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ گمراہ ہو گیا ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ موسیٰ نے عرض کی کہ وہ مجھے جٹلائے گا اور ہو سکتا ہے قتل کر دے، کیونکہ میرے ہاتھ سے ایک قبطی قتل ہوا تھا، میرا سینہ بھی تنگ ہے اور میری زبان میں روانی بھی نہیں۔ آپ ہارون کو بھی رسالت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ دونوں اور فرعون کو بتاؤ کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میں تمہیں اپنی نشانیاں بھی دیتا ہوں جو تمہاری رسالت کے ثبوت ہیں۔ موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور خدائی کا دعویٰ چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ تم کو میں نے پالا بڑا کیا اور تم نے ایک قبطی کو بھی مارا، اب تم ہمارے مقابلے میں آ گئے ہو، کون ہے تمہارا خدا؟ تو موسیٰ نے فرمایا جو زمین اور آسمان کا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اس نے کہا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ موسیٰ نے اپنا عصا جو آپ کو معجزہ کے طور پر دیا گیا تھا زمین پر پھینکا تو اژدھا بن گیا۔ فرعون اور اس کے درباری ڈر کر بھاگ گئے تو آپ نے پھر پکڑا تو اسی طرح عصا بن گیا۔ پھر اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالا اور نکالا تو وہ چاندی کی طرح چمکنے لگا۔ اس قصہ کا باقی حصہ اگلے فرمان میں اب سنیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی گستاخی کرتے رہے اور تکذیب کرتے رہے اور گمراہ ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں، یعنی یہ فرمان بھی یہی ہدایت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہی ہمیشہ کامیابی کا سبب ہوئی، اور جو اسے محروم ہوئے وہ تباہ و برباد ہوئے۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آرزو ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔